آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ جمع کرائی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ایکس اکاؤنٹ کو جیل سے آپریٹ نہیں کر رہے، کوئی باہر سے کر رہا ہے۔ آپ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ پوسٹ کے جو مواد میں ابہام ہے کیونکہ خان صاحب خود نہیں لکھتے، تو پھر کون اکاؤنٹ چلاتا ہے؟ کیا وہ پارٹی کا کوئی آفیشیل ہے یا کوئی اور شخصیت؟ دیکھیں، جیل سے خان صاحب کیسے اکاؤنٹ چلائیں گے؟ جی ہاں، خان صاحب کے احکامات پہ چلتا ہے، اور جو خان صاحب کہتے ہیں وہی چلتا ہے۔ کون چلاتا ہے؟ پارٹی کا کوئی آفیشیل ہے؟ جب دیکھیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، علم ہوتا بھی تو آپ کو میں نہ بتاتا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالوں، لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو چیز ٹویٹ ہوتی ہے سر یہ بتا دیں کہ اندر سے عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ ملک کے اندر سے چل رہا ہے یا باہر سے چل رہا ہے، بس دیکھیں اس کے بارے میں چیئرمین گوہر صاحب یا سیکرٹری جنرل راج صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، ان کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے یا ان کے جتنے بھی پیغامات ہیں، کوئی پی ٹی آئی کا شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ صاحب ایک بات کریں کوئی اور دوسری بات کرے۔ عمران خان صاحب کی بات کو اسی طرح وہ پوسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اگلے دن کی بہنیں چلی جاتی ہیں، کوئی اور شخص چلا جاتا ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گا جو آدمی غلط کام کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہری پور میں جو ضمنی انتخاب آپ کے اپنے صوبے میں ہوا ہے، وہاں جو شکست کی گئی اس کو دھاندلی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے وہاں پر؟ وہ شکست نہیں ہے، وہ جیت ہے۔ لاہور میں البتہ میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی اس طرح کمپین نہیں اٹھائی، اور ماحول ایسا تھا کہ نہ ہمارا ورکر چھوڑ رہے تھے، لاہور کی بات کروں، حماد اظہر کا NA 129، نہ ہمارا کوئی کیمپ چھوڑ رہے تھے، نہ کوئی پولیٹیکل ایجنٹ آ سکتا تھا۔ ایک الیکشن جو لاہور میں ہو رہا ہے، پاکستان کا سیاسی کعبہ ہے، کوئی مجھ پہ فتویٰ نہ لگا دے، میں لفظ یوز کر رہا ہوں سیاسی کعبہ، پاکستان کا سیاسی کعبہ لاہور ہے۔ ویسے تو ہمارا کعبہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن سیاست کی جب بات کریں تو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند میں پری پارٹیشن جب ایک موومنٹ چلتی تھی لاہور سے چلتی تھی، اس لاہور کو آپ نے سیاسی کعبے کو آپ نے سیاسی قبرستان بنا دیا کہ وہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت کو آپ الیکشن کمپین نہیں کرنے دے رہے۔ ایک کارنر میٹنگ ہماری نہیں چھوڑی، ہمارے جھنڈے اتار دیے جاتے تھے، ہمارے لوگوں کو اٹھا دیا جاتا تھا، ہمارا وہاں کا صدر اس کو پکڑ لیا گیا، وہاں پہ پھر جو ہے پنجاب کی ان کے لیڈرشپ وزراء جو ہے گاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے نعرے لگا۔ کون سی آپ نے جیت جیتی ہے؟ جب آپ ایک شیر کو باندھ لیں اور اس کو پنجرے میں بند کر دیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ آپ جو خوشی منا رہے ہیں، یہ طاقت کا پنجاب میں سر لاہور میں کوئی ناچ ہے جو آپ ناچ رہے ہیں۔ اور یہ ایک منٹ نیازی صاحبہ، ایک منٹ، یہ جو وہاں کی جیت پہ یہ خوشی سے جو دنگڑے جو کر رہے ہیں، یہ جو ناچ کر رہے ہیں، یہ خوشی کا ناچ نہیں، یہ سیاست کی لاش پہ ناچ ہو رہا ہے، یہ آئین کے اوپر آئین کو مارنے کے بعد ہو رہا ہے کہ آپ لاہور میں آپ نے الیکشن کمپین نہیں کرنے دی۔ دیکھیں ہمارا بھی صوبہ، اب ہری پور پہ آتے ہیں، ہمارا بھی صوبہ ہے نا، ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ محترم کیپٹن صفدر صاحب یا ان کے اور ہیں محترم اختیار ولی صاحب یا ان کے اور ہیں محترم عباسی صاحب فارمر ڈپٹی اسپیکر صاحب، سارے قابل احترام ہیں، میرے کولیگ نے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ان پہ پرچے کاٹتے، ان کو گرفتار کر دیتے، ان کے ٹریننگ کیمپس نہ لگ اپنا سر لاہور کا تو چلے مان لے کہ وہاں پہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی سر، لیکن وہاں انتظامیہ آپ کی، پولیس آپ کی، صوبہ آپ کا، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ذمہ دار بھی تو آپ کی حکومت ہے نا۔ وہاں ہم نے سنے نا، وہاں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی، نون لیگ نے آ کے جلسے کیے، نون لیگ نے کیمپ لگائے، نون لیگ نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، نہ کسی پہ پرچہ کٹا، تو اس کا مطلب ہے ان کی کیمپین اچھی تھی، پھر عوام نے مینڈیٹ دیا ان کو۔ آپ بات تو سن لیا کریں نا، جی بات تو سن لیا کریں۔ جی میری آج عمر ایوب سے بات ہوئی ہے، عمر ایوب خان سے میں نے آج بات کی ہے، ان کو میں نے کہا آپ جو ہے آپ نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے، میں ان کو حوصلہ دے رہا تھا، مجھے حوصلہ دے رہے تھے، ان کا حوصلہ بلند ہے۔ 27,000 مارک دس فگر according to عمر ایوب خان، 27,000 is our winning margin۔ جو ہمارے فارم 45 ہمیں دیے گئے ہیں آفیشلی وہاں کے متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط شدہ، اس کی بجائے کوئی موبائل ایپ میں سے نمبر اٹھا کے وہاں انہوں نے بھرا ہے، شرم ان کو نہیں آتی۔ 27,000 سے ہم ہری پور جیتے ہیں، ہری پور کی عوام کو سلام ہے، عمر ایوب خان آپ کے حوصلے کو سلام ہے، اور بھابھی جو ہیں عمر ایوب صاحب کی اہلیہ، ہماری جو بہن ہے، ہماری جو بھابھی ہے، آپ کے جذبے، آپ کے حوصلے اور ہری پور کی عوام کی غیرت کو سلام ہے جو ان حالات میں ہمیں جتایا ہے۔ باقی کمپیوٹر سے تو پتہ نہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے الیکشن جو ہے اڑا لیا، لیکن مجھے اس سے زیادہ دکھ جو ہے وہ لاہور کا ہے کہ لاہور میں آپ نے، یہاں تو ہم نے مقابلہ کیا ہے،
ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, ہم جیتے ہیں اور ہری پور کے عام کو پتہ ہے. لیکن لاہور میں جو آپ نے ظلم و فسطائیت کی اور اس پہ مریم بی بی جو ہیں ہماری سسٹر ہیں محترم ہے, انہوں نے جو بیان دیا ہے, کیا آپ از دیر اینی اوڈیسٹی, کوئی ہم سب کو کوئی احترام ہے اس ملک کی سیاست کا, اس ملک کے آئین کا؟ وہ تو کہہ رہی ہیں آپ اس لیے ہارے کہ نہ جنرل فیض تھے نہ عمران دار ججز, اور یہ کہ قیدی نمبر 850 کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. ہمیں اللہ کا فیض چاہیے. دیکھیں فیض جانے, اس کا ادارہ جانے, وہ پوچھے نا ادارہ اس سے کیوں اگر غلط کرا تھا. ہمیں اللہ کا فیض چاہیے. میں مریم بی بی سے آپ کے پروگرام کی وضاحت سے پوچھتا ہوں, آپ کو تو ٹائم نہیں دیں گی, لیکن اگر آپ نے کبھی موقع مل گیا تو ان سے پوچھیں کہ سہیل خان آفریدی ایک ناتجربہ کار جذباتی نوجوان آپ لوگوں کو کہتے ہیں, اس میں تو اتنی سیاسی بصیرت تھی کہ اس نے ہری پور میں آپ کے لوگوں کو کمپین کرنے دی. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ نے لاہور میں ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن نہیں ہونے دیا اور پھر جیت کی خوشیاں منا رہے ہیں. تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ دیں, انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر جاتی عمرہ کی پولنگ سٹیشن میں نہ ہرایا تو عمران خان اور ہم سب پھر سیاست چھوڑ دیں گے. لیکن سر ایک اور بات, ضمنی انتخابات کے جو بائیکاٹ کا فیصلہ ہے, آپ کس حد تک اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اس سے قبل آپ پارلیمانی کمیٹیوں سے بھی نکل چکے ہیں. اگر آپ ہر معاملے میں بائیکاٹ کی طرف جائیں گے تو پھر سسٹم سے باہر رہ کر آپ کے پاس اپنے سیاسی وجود کو برقرار رکھنے کا کیا راستہ بچتا ہے؟ obviously جب آپ سپیس ختم کریں گے تو آپ کا رائیول اس کو لے لے گا نا. لیکن اس پہ تو میں نے اپنی رائے جماعت کو دی تھی. دو رائے تھیں. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن لڑیں, کچھ کا خیال تھا کہ بائیکاٹ کریں. تو خان صاحب تو ہماری تو ملاقات نہیں ہو سکتی, تو خان صاحب کے سامنے پھر دونوں صورتیں رکھی ہوں گی. خان صاحب نے پھر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بائیکاٹ کریں. اب جب خان صاحب کی طرف سے فیصلہ آ گیا, ہمارے سپریم لیڈر ہیں, اس پہ پھر سب نے آمنن و صدقن کیا ہے, سب نے اس کو مانا ہے. اگر میرے سے پوچھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے ان کو ہری پور میں ایکسپوز بالکل کیا ہے, کمپلیٹ بائیکاٹ کریں, لیکن پھر ایکسیپشن سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا نا, اور دو ایکسیپشن چھوڑی نا. نہیں, خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں اپنی حکومت ہے تو یہ سوچ تھی کہ وہاں اس لیول کی فسطائیت وہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم وہاں مقابلہ کریں, اور ہم وہاں جیت کے آ گئے ہیں. ہری پور سے تو جیتے ہیں. اب اگر انہوں نے کمپیوٹر سے ہمیں ہرا دیا تو کیا کریں؟ کمپیوٹر کی بٹنیں تو ان کے ہاتھ میں ہیں. پورا لاک ڈاؤن کر کے بے شمار وہ خندقیں کھود کے عمر ایوب وغیرہ کو باہر رکھ کے اندر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تو اب یہاں سے آپ مودی کو بھی جتا سکتے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے اوریجنل فارم 45 کیوں نہیں وہ اس کو کیا؟ لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے میں کہوں گا, اب بھی اگر میری خان صاحب سے کبھی ملاقات ہو یا کوئی بھی اندر جاتا ہے, میں ان کو یہ میسج دوں گا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ہر جگہ مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ایکسپوز ہوں. دیکھیں لاہور میں ایکسپوز ہو گئے نا, لاہور میں ایک الیکشن ہوا ہے, ایکسپوز ہو گئے, اور لوگوں نے ٹرن آؤٹ ہی نہیں کیا, وہ نکلے بھی نہیں. اور وہاں یعنی کہ آپ الیکشن کے نام پہ دیکھیں شرجا نیازی صاحبہ, کیا دس از اے شام ڈیموکریسی؟ کیا کہ وہاں آپ نے ایک الیکشن کمپین میں مخالف کا پولنگ کیمپ تک نہیں چھوڑ رہے. تو اگر یہ ہم پورے پنجاب میں کریں تو مزید یہ بے نقاب ہوں گے. ابھی مجھے نہیں پتا آگے کوئی بائی الیکشن ہوں گے کہ نہیں. اگر ہوں گے میں اپنے محترم لیڈر کو پھر بھی اپنا وہی مشورہ دوں گا, وی مسٹ ناٹ لیٹ دا گراؤنڈ لیٹ اٹ اوپن. ہمیں خالی نہیں چھوڑنا, بالکل جا کے مقابلہ کریں, بیکاز 8 فروری کی مثال بھی تو آپ کے پاس ہے نا. آپ لوگوں نے